تو خدا چاہتا ہے کہ عبادت ہو لیکن معرفت کے ساتھ ہو. اندھی عبادت نہیں. اندھی عبادت جاہلوں کا شیوا. بتوں کو جھکتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جن کو جھک رہے ہیں وہ کیا ہے. کیا بات ہے. رسول نے اس دور میں بتوں کی پرستش سے کیوں منع کیا؟ رسول نے کیوں کہا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے، ہمیں انہیں بھی مان لیں. وہ اپنے عقیدے پہ اتنے مواحد نہیں تھے کہ وہ صرف اپنے ہی بت کو پوجنا چاہتے تھے. انہوں نے رسول کو کہا تھا کہ اگر تو اپنے اللہ کی عبادت کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی آسانی دے دے کہ ہم انہیں بھی مانیں اس سے بھی مانیں. رسول نے کہا نہیں، میرے مذہب اسلام کا قانون یہ نہیں. میرے مذہب کا قانون میں لا پہلے آتا ہے، اللہ بعد میں. انہیں چھوڑو بس اسے مانو، انہیں چھوڑو صرف اسے مانو. انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیں گے، ہمیں ساتھ انہیں بھی ماننے دیں. تو رسول کو چاہیے تھا کہ رسالت مآب جو تھے وہ اسلام کے بانی تھے. رسول کو چاہیے تھا کہ وہ رسول ایسا کام کرتے جس میں مکہ کی کمیونٹی ڈیوائیڈ نہ ہوتی. میرا خیال ہے کہ آج کے مولوی سے زیادہ اتحاد بین المسلمین رسول کو سمجھ میں تھا. وہ رحمت للعالمین تھے، وہ چاہتے تو وہ کہتے تھے دیکھیں مکے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، ہمارے باپ دادا بھی یہاں رہتے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہونا چاہیے، بھی مانو کیا لیکن رائتی داد نہ دیجیے گا، رائتی داد نہ دیجیے گا، بات کو قبول کیجیے. رسول نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی مان لو. فقط رسول نے کہا انہیں چھوڑو. انہوں نے ایک مجبوری بتائی تھی. وہ مجبوری کیا تھی؟ میں مجبوری آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تیرا خدا سچا ہے، ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے، ہمارے باپ دادا ہی نے جو خطابت کے طریقوں کو جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ باتوں میں کنایا جب استعمال ہو تو پھر کہاں بات کہاں پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ہی نہیں مانتے، آج اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگ ہمیں بازاروں میں تانا دیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے. تو بتوں کی نفی سے پہلے باپ دادے کی نفی ہو جائے گی. لیکن یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ بول کے انہوں نے بتا دیا کہ اکثر لوگ حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ باپ دادا نے نہیں مانا. اکثر لوگ مذہب سے زیادہ باپ دادے کی عزت کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تمہارا باپ غلط تھا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے تمہارے دادا کو نہیں پتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کہہ کے کچھ کہہ دیا ہے. باپ دادا کو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑیں؟ ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہم اللہ تیرے کو دیکھ، تو ہمیں منوانا چاہتا ہے تو منوا لے. رسالت مآب نے کہا لا پہلے کو. انہوں نے کہا دیکھ پتھر کا بت ہے، مورتی ہے نا پتھر کی، اس پتھر کی مورتی سے تیرے اللہ کو خوف کیا ہے؟ خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو. تو یہ تو پتھر کے بت ہے نا، تیرا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے ان چھوٹی چھوٹی مورتیوں سے ڈر کیا ہے؟ فرمایا میرے اللہ کو ڈر نہیں ہے. لیکن اصل میں ان بتوں سے جھگڑا نہیں. اگر تم نے ویسے گھروں میں پتھر کی مورتیاں رکھنی ہے رکھو، اعتراض پتھر کی مورتی رکھنے پہ نہیں. اعتراض اس بات پہ ہے انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. ویسے کہہ دو پتھر ہے. رسول نے پتھر سے منع نہیں کیا. رسول پتھروں سے منع کرتے تو ہماری انگلیوں میں پتھر نہ ہوتے. دیکھیں اسے تو ہم چومتے بھی ہیں. بے شک رسالت میں آپ نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں ہو، فیروزہ ہاتھ میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، قبول ہو جائے گا. عقیق یمنی کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ عقیق یمنی جو ہے جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم اس کو کفن میں رکھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ عقیق رکھتے. یہ ہمارا روایتی طریقہ نہیں، آئمہ کا حکم ہے. تو جب پوچھو کہ عقیق یمنی ہی کیوں رکھا جاتا ہے
وہ کہتے ہیں پتھروں میں سے یہ واحد پتھر تھا جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی. لہٰذا یہ سب کو پتا ہے کہ قبر میں وہی پتھر کام آئے گا. اچھا پتھر کی گواہی مان لینی ہے. اب رسالت امام نے کہا کہ انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے, یہ خدا نہیں ہے. انہیں ویسے کہو پتھر ہے, انہیں خدا نہ کہو, انہیں اللہ نہ کہو. انہوں نے کہا ہم اسے اللہ نہ کہو. رسول نے کہا میں ابھی دلیل دے دیتا ہوں. دیکھو تم انہیں بلاتے ہو, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آیتوں کا ترجمہ پڑھ. تم انہیں بلاؤ یہ آ نہیں سکتے. تم انہیں مشکل میں پکارو یہ مدد نہیں کرتے. تم اٹھاتے ہو تو یہ اٹھتے ہیں, تم بٹھاتے ہو تو یہ بیٹھتے ہیں. جو تمہارے بلانے پہ آئے نا وہ خدا نہیں ہوتے. خدا وہ ہوتا ہے جو بلانے پہ مدد کر دے. کیا بہترین کلیہ دے دیا آپ نے یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے عبادت کرواتے ہیں لیکن تمہیں رزق نہیں دے سکتے, تمہیں سانس نہیں دے سکتے. رسول نے بہت بہتر لفظ کہا, تم بلاؤ تو آتے نہیں. جو تمہارے بلانے پہ نہ آئیں وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں, اور جو مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے تصور عبادت سمجھ لیجیے گا. پھر معرفت سمجھ. آپ نے فرمایا کہ عبادت یہ نہیں ہے جو تم کرنا چاہتے ہو. عبادت یہ ہے کہ میرے اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت کرو. خدا عبادت تب قبول کرتا ہے جب اس عبادت میں معرفت ہوتی ہے. صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو, صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو, سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے وہ دعا ہے دعائے معرفت. اللہم عرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي, اگر میں نے خود کو ہی نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ سبحان اللہ. یہ دعائے معرفت کا طریقہ. اور اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچانا تو ضللت عن دینی, میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. معرفت شروع ہوتی ہے پہلے ذات سے, پہلے خود کو پہچانا. یہ خدا نے خود کو پہچاننے کا کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا. تو خدا نے کہا تم اللہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات ڈھونڈ کے دکھاؤ. پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو. بڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں, جب تک ابھی تک ہم خود کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہم کہاں ہیں. اگر کوئی مجھے کہے کہ تو کہاں ہے تو میں اپنا اگر پتہ بتاؤں تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں کہوں گا یہ تو یہ میرا جسم ہے, میں نہیں. میرا جسم, وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ میری آنکھیں. وہ جو میں ہے وہ کہاں ہے؟ منطقی بحث ہے, پریشان تو نہیں ہو گیا. وہ میں کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ ہے. میرے ہاتھ, میرے اشارہ ہو رہا ہے, میرے ہاتھ ہے. وہ جس کے ہاتھ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں گے جو آپ کے بدن کے اندر لطیف روح ہے شاید وہ ذات ہے, تو ذات وہ بھی میری روح ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے, اور گم کر کے بتایا ہے کہ جب تم خود میں اپنا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے تو تم پروردگار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. اب خدا کو پہچاننا ہے تو پہچاننا کس کی وجہ سے؟ ان کی معرفت کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب بات آگے چلتی ہے. جو مومن ہوں انہیں مومنین کہتے ہیں, جو ایمان لے آئے وہ مومنین, جنہوں نے نماز پڑھی, تقوی اختیار کیا وہ متقین, جو صالح تھے وہ صالحین. خدا نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں, منافقین کی قرآن میں نشانیاں بتائیں, صالحین کی بتائیں, راکعین کی بتائیں, ساجدین کی بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عارفین کی نشانیاں بھی بتائی ہوں گی کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے. تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عارف کون ہوتا ہے. تمہید میری مکمل ہو گئی, اب میں نتیجے کی طرف بڑھنے لگا. اب قرآن سے پوچھے کہ معرفت جسے ہوتی ہے وہ عارف کون ہوتا ہے. اب خدا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
خدا کہتا ہے عارف کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وہ سنتے ہیں، میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا، جو ہم نے رسول پر نازل کیا. قرآن شناسی بھی بڑی عطا ہوتی ہے. جو بندے آیت کے ترجمے میں بول پڑے ان کو بہت عطا ہوتی ہے. میں نے ابھی اس کی شرح نہیں کی، ابھی تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جب سمعو سنتے ہیں، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا. اب خدا عارف کی نشانی بتانے لگا، ترا عیونہم، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو. معرفت کی نشانی پڑھنے لگا، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو. تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. مما اعرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. بالکل لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کیا، شرح نہیں کی، آیت کا ترجمہ کیا. خدا کہتا ہے کہ معرفت رکھنے والوں کی نشانی یہ ہے، معرفت رکھنے والے صرف عبادت سے نہیں پہچانے جاتے. بہت سی ایسے عابد ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے، اور کوئی ایسا عارف نہیں ہوتا جو عابد نہیں ہوتا. عابدین میں عارفین کی قلت ہو سکتی ہے، عارفین میں عابدین کی قلت نہیں ہو سکتی. عابد کرنے والا بغیر معرفت کے ہو سکتا ہے، معرفت رکھنے والا بغیر عبادت کے نہیں ہو سکتا. خدا قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان نہیں. ان کی نشانی یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے سجدے گزار نہیں. عارف کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا. اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا. سمعوا لفظ آیا ہے 7ویں پارے کی ابتدا پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا جب یہ سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں. اگلی سطر کہوں گا عارف تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ عارف کہتے کسے. خدا نے عارف کی پہلی صفت بتائی کہ عارفین سنتے ہیں. اب پتہ چلا ہم قبر میں لٹا کے کیوں کہتے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی. عارف کی پہلی نشانی ہے سننا، سننا، اور صرف سننا نہیں، سننے کے بعد رونا. اور سنتے کیا ہیں؟ جو ہم نے رسول پر نازل کیا. اب بتاؤ جو رسول پہ نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ پہ نماز نازل ہوئی؟ نازل ہوئی، لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں روزے کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں زکات کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں حج کا ذکر نہیں آ رہا. کیونکہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں روزے کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں زکات کی بات ہے وہاں حکم ہے. پوری قرآن کی آیتوں میں ان سارے احکامات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں نے رسول پہ نماز نازل کی، میں نے رسول پہ روزہ نازل کیا، میں نے رسول پہ زکات نازل کی. نماز آئی تو باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، روز زکات دو، حج للناس، حج کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو. کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے واجب کیے. خدا نے قرآن میں جہاں بھی آیتوں میں احکامات کہے نہ لفظ رسول آیا نہ لفظ نزول آیا. ہم نے پڑھنی ہے عارف کی نشانی. عارف کی نشانی یہ ہے یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے. قرآن کی آیتوں میں نماز کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکات کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکات کے ساتھ نہ رسول نہ نزول. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں لفظ رسول اور نزول ایک آیت میں مل رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. اب اس آیت کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ پچھلی آیت کی طرف پلٹو. جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا. رسول پہ نازل ہوا تھا حکم ولایت امیر المومنین. آیت میں شرح کھول کے سامنے آ گئی کہ جب یہ علی کی ولایت کو سنتے ہیں. پہلے
پہلی آیت کھل گئی، پہلا حصہ کھل گیا، اگلا حصہ تفیض من الدم میں. پھر یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں. صرف سنتے نہیں، پہلے سنتے ہیں. کیا فضیلت علی، اس کے بعد روتے ہیں. جملہ تبدیل کرتا ہوں، پہلے سنتے ہیں فضائل، پھر سنتے ہیں مصائب. ابھی سمجھ نہیں آئی جملہ، پھر پڑھتا ہوں. پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا سنتے ہیں. ابھی بھی بندے نہیں بولے، پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہتے ہیں. سنتے نہیں، یہ سننے کے بعد روتے بھی. رونا عارف کی نشانی ہے. خدا نے قرآن میں کہا تفیض من الدم میں صرف آنسوؤں کے ساتھ نہیں روتے، اتنا گریا کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو. رونا عارف کی نشانی ہے، رونا معرفت کی علامت ہے. لیکن صرف رونا نہیں، سن کے رونا. اگر خدا صرف رونا کہتا تو بہت سے لوگ اس رونے پہ کئی رونے والوں کو آیت کا مصداق بنا سکتے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا خوف سے روتے ہیں، خدا نے کہا پہلے سنتے ہیں روتے ہیں. رونا بزدلی کی علامت نہیں، روتے ہیں تفیض من الدم میں. رونے کے بعد پھر صبر کرتے ہیں. صرف رونا ہی نہیں، صبر بھی کرنا. کیونکہ شدت گریہ اگر صبر سکھائے تو سمجھو عارف کی علامت. رونے کے بعد شکوہ آئے، رونے کے بعد شکوہ علامت عارف نہیں، رونے کے بعد شکر علامت عارف ہے. اگلی سطر میں بڑی خاموشی سے کہنے لگا ہوں اور دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا. خدا کہتا ہے رونے کے بعد شکر کرنا یہ عارف کی علامت ہے، رونے کے بعد شکوہ کرنا یہ ظالم کی علامت ہے. ہم حسین کو روتے ہیں، جس کربلا کو روتے ہیں اسی کربلا کی خاک میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں. ہم صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا، کسی کی نماز میں شکر کا سجدہ نہیں. لوگوں کی نمازیں سلام کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. عابدین کی نمازیں، عابدین کی نمازیں سلام کے بعد ختم. عارفین کی سلام پہ ختم نہیں ہوتی، شکر کے سجدے پہ ختم. اور جس نے ہمیں رلایا تھا ہم نے اسی خاک پہ شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ حسین نے ہمیں صرف رونا نہیں سکھایا، حسین نے ہمیں سجدہ بھی سکھایا. رونا ہے عزادار کی علامت، سجدہ ہے عبادت گزار کی علامت. جو عزادار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو وہ عارف ہوتا ہے. بہت خوب. بڑی روحانیت والے ماحول میں بڑی عرفانیت والی محنت پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف کربلا سے رونا سیکھا تو پھر اس کا مطلب عارف نہیں. اگر اس رونے نے آپ کو شکر بھی سکھایا تو پھر آپ عارف ہیں. اب خدا نے عارف کی علامت بتائی کہ رونا عارف کی علامت ہے. رونا صرف عارف کی علامت نہیں، رونا نبوت کی پہچان ہے. میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ نے آدم کو علم دیا، نوح کو فہم دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی تھی، عیسیٰ کو زہد دیا، یوسف کو حسن دیا، سبحان اللہ، ایوب کو صبر دیا، یعقوب کو گریہ دیا. اللہ نے جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں تو یعقوب نبی کی صفت
نشانی نہیں، صفت نبی ہے گریا. گریا شیعت کی پہچان نہیں، نبوت کی پہچان. آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. یعقوب نبی روتے تھے. کس کو روتے تھے؟ ہاں جی کہہ رہے ہیں یوسف. یوسف کون تھے؟ بیٹے تھے. یعقوب تھے نبی. نبی اپنے بیٹے کو روتے تھے. بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، بیٹا بھی نبی. نبی نبی کو روتے تھے. پڑھنے لگا ہوں عزاداری اور عبادت کے ساتھ. معرفت پڑھنے لگا ہوں عبادت. اور آج جو بندہ کہے صرف عبادت ہو اور عزاداری نہ ہو، وہ بھی معرفت نہیں رکھ رہا. بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جماعت بھی ہو. بہت اچھا ہوتا ہے وہ بات بھی ہو جو نمازی بھی ہو. میں نماز اور ادائے حسین پڑھ رہا ہوں. نعرہ یعقوب نبی روتے تھے. روتے کس کو؟ بڑی سلیس کر کے گفتگو کر رہا ہوں. روتے کس کو تھے؟ یوسف کو. یوسف کون تھے؟ نبی تھے. اتنا مجمع جتنے بولا اتنے ہی لوگ مجھے بول کے جواب دینا. یوسف قتل ہوئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ تھے. اس کا مطلب ہے نبی زندہ کو روتے تھے. قرآن میں معاذ اللہ مذمت نہیں کی، تعریف کر دی. اور صرف تعریف ہی نہیں کی، رونا یعقوب کی صفت بتا دی. میرے مالک صفت کیوں بنا دی؟ یہ تو زندہ کو رو رہے ہیں. یوسف زندہ تھے اور نبی رو رہا تھا. یعقوب نبی ہو کے زندہ کو رو رہا تھا. آج ہمیں بندے کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، زندہ کو رونا نہیں چاہیے. اللہ نے یعقوب نبی کی صفت بتائی ہے کہ وہ زندہ کو روتا تھا. اگر مولوی میں جرت ہے تو قیامت والے دن